بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا موضوع امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دور خلافت کا ایک منفرد انداز اور انوکھا واقعہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خلیفہ مقرر کیا گیا، جب ان کی بیعت کی گئی تو اگلے روز صبح کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے کندھے پر چادریں اٹھا کر بازار کی طرف فروخت کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں سیدنا ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا، اے امیر المؤمنین، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے عمر، میں چادریں فروخت کرنے کے لیے بازار جا رہا ہوں، تجارت کرنے کے لیے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے امیر المؤمنین، اب آپ قوم کے خلیفہ بن چکے ہیں تو لہٰذا آپ میرے ساتھ تشریف لے جائیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس لے آئے اور اس وقت کے جو بیت المال کے جو وزیر خزانہ تھے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس لے آئے اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ، امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کچھ وظیفہ مقرر فرما دے۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 2000 دینار مقرر فرمائے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو عبیدہ، میں بچوں والا ہوں، میرے اہل و عیال ہیں، برائے مہربانی میرے وظیفہ میں کچھ اضافہ کیا جائے۔ تو سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے وظیفہ میں مزید 500 دینار کا اضافہ فرمایا۔ آپ کے دور خلافت میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش ہوا کرتی تھی کہ وہ غریب غربا مسکین لوگوں کی امداد کریں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے اطراف میں چکر لگایا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے کہ کون ہے جس کی مدد کی جائے۔ تو اس مدینہ منورہ کے ایک طرف ایک بوڑھیا عورت رہتی تھی جو کمزور تھی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش ہوا کرتی تھی کہ وہ اس بوڑھیا عورت کے گھریلو کام کاج کیا کریں۔ تو آپ نے جب یہ قصد کیا تو آپ کوشش کیا کرتے تھے ان کے گھر کی کام کاج کریں۔ تو جب آپ نے یہ کام شروع کیا، جب آپ تشریف لے جاتے اس عورت کے گھر تو دیکھتے کہ اس عورت بوڑھیا عورت کا گھر کا کام ہو چکا ہوتا۔ آپ کچھ دن ایسا کرتے، ہر روز جاتے، جب بھی آپ جاتے تو گھر کا کام ہو چکا ہوتا۔ تو ایک دن آپ نے یہ سوچا کہ کیوں نہ کہ آج انتظار کیا جائے کہ کون ہے جو میرے آنے سے پہلے ہی اس بوڑھی عورت کے گھر کے تمام کام کاج کر کے جاتا ہے۔ تو جب دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ عظیم ہستی امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہستی تھی جو اس بوڑھیا عورت کے گھر کے تمام کام کاج کر کے جایا کرتے۔ اس بوڑھیا عورت کے گھر کی صفائی، اس بوڑھیا عورت کے لیے پانی بھر کے لانا، اس بوڑھیا عورت کا کھانا پکانا، پھر وہ کھانا اس بوڑھیا عورت کو کھلا کر پھر واپس جانا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ واقعہ دیکھا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ حسرت پیدا ہوئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بننا چاہیے۔ تو آج کے ہمارے حکمران اگر ان کو دیکھا جائے تو ان کی اتنی عیاشیاں دیکھی جائیں، ان کے محلات دیکھے جائیں، ان کی اتنے تنخواہیں دیکھی جائیں، تو پھر بھی وہ قوم پر اس طرح مسلط ہیں اور انہوں نے قوم پر اتنی مہنگائی کی ہوئی ہے اور انہوں نے قوم کے اوپر اتنے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں، ابھی تک بھی وہ کہتے ہیں کہ ہماری تنخواہیں تھوڑی ہیں، ہمارے حالات بہت مشکل ہیں، ہمارا گزارا مشکل سے ہوتا ہے ان تنخواہوں پر۔ لیکن ان نادانوں کو کیا پتا کہ آج کا مزدور 1000 1200 1500 مزدوری کرنے والا اس کے گھر کے حالات کیا ہوں گے۔ لاکھوں روپے تنخواہ ہونے کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے حالات بہت مشکل ہیں، ہمارے گھریلو حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ ان کو چاہیے، حاکم تو وہ بن گئے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ دیکھیں حضور علیہ السلام کے خلیفہ سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کو دیکھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں، ان کی سیرت کو دیکھیں کہ انہوں نے اپنی حکومت میں
اپنی خلافت میں کس طرح قوم کا خیال کیا اور کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو اور اپنے اہل عیال کو دیکھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سیدنا امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔